بھائی جان، بات یہ ہے کہ عمرہ مکمل کر لینے کے بعد احرام اتارنے کے بعد نہ مرد پر غسل ضروری ہے نہ عورت پر غسل ضروری ہے۔ عام طور پہ مرد حضرات اس لیے غسل کرتے ہیں چونکہ وہ ٹنڈ کرواتے ہیں، یعنی ان کو پورے سر کے بال منڈوانے ہیں یا بلیڈ کے ساتھ یا کینچی کے ساتھ، تو اس لیے وہ نہ غسل کرتے ہیں احتیاطاً۔ وہ بال چونکہ پھر وہ خارش وغیرہ کا مسئلہ بنتا ہے، صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ نہ نہا لیتے ہیں، وگرنہ احرام اتارنے کے بعد یعنی عمرہ اگر مکمل ہو جائے تو غسل کرنا مرد پر ضروری نہیں ہے۔ مرد پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بالوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بال مکمل طور پر سائیڈ پہ ہیں، جسم پہ نہیں لگے، تو وہ نہ نہائیں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عورت کے لیے بھی غسل کرنا عمرے کے بعد، عمرہ ادا کرنے کے بعد جب بال انہوں نے تھوڑے سے بال انہوں نے کاٹنے ہیں اپنے، بالکل تھوڑے سے بال، 1 انچی سے بھی تھوڑے بال، بالکل یعنی آدھا پوٹا تقریباً، یا زیادہ سے زیادہ 1 پوٹا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ انگلی میں جو 3 پورے ہیں، انگلی میں 3 حصے ہیں نا ہر انگلی میں، تو 1 حصے کے برابر یا اس سے بھی تھوڑا سا کم، اتنے بال وہ خود ہی عورت کاٹ سکتی ہے، یعنی دوسری سے کٹوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خاوند بھی کاٹ سکتا ہے، بھائی بھی کاٹ سکتا ہے، بیٹا بھی کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تھوڑے سے بال انہوں نے کاٹنے ہیں، وہ بھی سر کے پچھلی جانب سے، مکمل سر کے پچھلی جانب سے، بالکل وہ جو جہاں وہ انہوں نے دھاگے کی بنی ہوئی گوت ساتھ لگائی ہوتی ہے، تو وہاں سے انہوں نے، کیونکہ عورتیں عام طور پر اپنے بال کو کنگھی کرنے کے بعد بال پچھلی سائڈ پہ لے جاتی ہیں، تو پچھلے سائڈ پہ جب بال جاتے ہیں تو آخر پہ اینڈ پہ تھوڑے سے بال انہوں نے کاٹنے ہیں کینچی کے ساتھ، معمولی سے، زیادہ نہیں۔ اچھا، تو غسل کرنا ان پر فرض نہیں ہے، نہ مرد پر فرض ہے نہ عورت پر فرض ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد غسل۔ اللہ کہ کوئی بالوں کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، مٹی کا مسئلہ ہے، تو وہ پھر آدمی وہ آزاد ہے، اس میں پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔